الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ کو شمائل ترمذی شرح دکھانا چاہتا ہوں، یہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ شرح شمائل ترمذی شریف یہ آپ گھر میں رکھیں اور اس میں سے کچھ احادیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ برکت کے لیے ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ احادیث کا بھی مطالعہ کریں۔ جب یہ شمائل ترمذی شرح اردو میں دستیاب ہے، یہاں یہ زبان میں مل جاتی ہے مختلف دینی کتب خانے سے، تو آپ یہ ضرور منگوائیں۔ آج کی پہلی حدیث ہے نبیذ کے متعلق۔ نبیذ سے مراد وہ پانی ہے جس میں چند چھوارے کشمش کھجوریں ڈال دی جاتی ہیں، ان اشیاء کا ذائقہ پانی میں آ جاتا ہے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ نوش فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا میں آپ کو سرمے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سیاہ سرما لگایا کرتے تھے۔ اور تیسری مرتبہ میں آپ کو تلواریں کے متعلق بتا رہا ہوں، یہ سب شمائل ترمذی میں بالکل آپ کو مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 تلواریں تھیں، جس میں المعصور اور ذوالفقار نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ تلوار تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں یہی تلوار تھی۔ یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تھی۔ جزاک اللہ۔ اب تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسلامی تاریخ کی خاصیت ہے کہ مسلمانوں نے غلاموں کے ساتھ کبھی بھی وہ سلوک نہ رکھا جو رومیوں کے زمانے سے پچھلی صدی تک مغربی ممالک میں کیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں غلاموں کو برابری کا درجہ دینے کے نتیجے میں غلام دینی اور دنیاوی سطح پر ترقی کے بلند ترین مقام تک پہنچے۔ مصر کے مملوک سلطان اور ہندوستان کا خاندان غلامہ ان غلام سرداروں پر مشتمل تھا۔ آج میں آپ کو ہسپانیہ کی فتح طارق بن زیاد 12,000 لشکر کے ساتھ اسپین کا حکمران راڈرک کی 1,00,000 فوج سے مقابلہ ہوا۔ 3 روز گمسان کی لڑائی جاری رہی مگر فتح کے آثار دکھائی نہ دیے۔ چوتھے دن طارق بن زیاد نے فوج کے ساتھ جو اپنا تاریخی خطاب کیا وہ آپ سنیں۔ ایھا الناس این المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم ولیس لکم واللہ الا الصدق والصبر۔ اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے، سامنے دشمن، اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی ہے اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس بیان کے بعد مجاہدین بڑی جرت اور بہادری سے لڑے اور کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کا جب آخری وقت آیا تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو علامہ اقبال کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا تو علامہ اقبال نے کہا کہ عاشقہ محبوب سے ملنے کا وقت آیا تو میں کیوں رہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شاعر مشرق نے 1929 میں ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر حاضری دی اور 1 گھنٹے تک وہ روتے رہے۔ پھر ٹیپو سلطان کی شان میں فارسی کی ایک نظم پڑھی، آپ یہ سن لیں۔ آ شہیدہ محبت را امام، آبروئے ہند و چین و روم شام، نامش از خورشید و مہ تابندہ تر۔ اس کا ترجمہ ہے، ٹیپو سلطان شہیدوں کے امام ہیں، وہ ہندوستان، چین، روم اور شام کی عزت ہیں۔ ان کا نام چاند اور ستاروں سے زیادہ روشن ہے اور ان کی قبر کی خاک مجھ سے اور تجھ سے زیادہ زندہ ہے۔ آپ نے مسجد قرطبہ اسپین میں جو ہے 600 سال سے بند پڑی ہے، وہاں پر گئے اور اذان دی۔ اس کے ساتھ آپ یہ بات یاد رکھیں، جو قومیں دوسروں کی عظمتوں کی کہانیاں پڑھ کر جوان ہوتی ہیں وہ مرعوب ذہن اور مرتضی ضمیر لے کر پلتی ہیں۔ آج آپ کو مسجد الحرام سے بتانا چاہتا ہوں۔ مسجد الحرام میں 176 دروازوں کی تعداد ہے۔ ہر دروازے پر اس کا نمبر اور رہنما روشن تختی لگی ہوئی ہے۔ سرخ رنگ کی تختی کا مطلب ہے کہ مسجد الحرام میں نمازیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اور سبز رنگ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اندر جگہ خالی ہے۔ جو حاجی حضرات پہلی مرتبہ مسجد الحرام آتے ہیں وہ باب السلام سے مسجد الحرام میں داخل ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہ مسجد الحرام کا قدیم ترین دروازہ ہے۔ بعض حاجی باب النبی سے حرم شریف میں داخل قدم رکھنا پسند کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اسی سے مسجد الحرام میں داخل ہوتے اور اسی سے نکلا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو
सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस के मतलब बताना चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के नाम बेबरस रखें। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, इसकी उम्र 5 साल है, 10 साल है, तो उसका नाम अगर अब्दुल्ला है तो आप उसे कहें अब्दुल्ला बेबरस, साजिद बेबरस, अब्दुर्रहमान बेबरस। मंगोलिया से उठने वाली काली आंधी 40 साल तक मजलूम मुसलमानों का खून पीकर 1260 में ऐन जालूत के मैदान में रुकनुद्दीन बेबरस के हाथों अपने इंजाम को पहुंची। तातारी वस्ती एशिया से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान, चीन, रूस, मशरकी यूरोप, शाम, फ़लस्तीन, इराक को निकलकर मिस्र के दरवाजे तक पहुंच गए थे। इस मैदान को ऐन जालूत इसलिए कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत नामी ज़ालिम बादशाह को शिकस्त दी। 1270 में ये अजीम सुल्तान इस दुनिया से कूच कर गया, दार फ़ानी से कूच कर गया। इसके अलावा इसने फ़रांस के शहंशाह लुई को भी शिकस्त दी और इसके बाद ये आखिरी सलीबी जंग थी और सलीबी दोबारा यूरोपीय फ़ौज सलीबी जंग के नाम पर आलमी इस्लाम पर हमलावर ना हुए। और जहाँ तक ये कोविड-19 का मामला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका ईमान मजबूत है, आप इस्तिग़फ़ार का इत्माम करते हैं, रोज़ाना आयत करीमा पढ़ते हैं और ये अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस उनके लिए है जो नमरूद, शद्दाद और करून की मानत है, जो ख़ुद को बहुत सुपर पावर समझते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का ही कानून चलेगा। इसके साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और आखिर में आप ये बयान ज़रा गौर से सुने। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से, बाबा जी अशफाक़ अहमद ने अपनी तहरीरों और मुकालमे से, मौलाना तारक जमील ने अपनी तबलीग से और मशहूर मोटिवेटर जनाब सर कासिम अली शाह साहब जो जदीद अंदाज़ उसलूब के मालिक हैं और बंदा नाचीज़ ने इस सोई हुई कौम को बेदार करने की हर मुमकिन कोशिश की और करते रहेंगे। लेकिन ये आप याद रखें, कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। वस्सलाम, शुक्रिया।